Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز. اس پروگرام کی بڑی برکتیں ہیں کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری کتاب قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت ہوگی، قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کی جائے گی، اور بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. بعض بچے حدر والے انداز میں پڑھتے ہیں، بعض بچے ترتیل والے انداز میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ججی صاحبان بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی تلاوت شامل ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ پڑھنے کا یوں مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کہ پڑھنے والا بہت خوش الحان ہوتا ہے، بولتا ہے پڑھ رہا ہو نا تلاوت سنتے رہیں. بعض دفعہ اتنی لذت آ رہی ہوتی ہے، اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں بے شمار باتوں کا ذکر ہے. تو آئیے کچھ چند مفید باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. پیارے بچوں، قرآن پاک کی ایک سورت ایسی ہے جو ارکان اسلام کے نام پر ہے. ارکان اسلام کتنے؟ 5. ان 5 میں سے ایک کے نام پر ہے. کوئی بچہ بتائے گا وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت ہے سورہ حج. ارکان اسلام کتنے؟ 5. کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. حج کے نام پر قرآن کریم میں ایک سورت موجود ہے. اسی طرح پیارے بچوں، قرآن پاک میں ایک سورت ایسی ہے جو ایک خاتون کے نام پر ہے، اور وہ خاتون کون ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ان کے نام پر ایک پوری سورت ہے، اور وہ ہے سورہ مریم. پیارے بچوں، قرآن پاک میں ایک ایسے جانور کا بھی ذکر ہے جو قیامت کے دن انسانی شکل میں بلعم بن باورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور وہ جانور کون ہے؟ وہ اصحاب کہف کا کتا ہے. اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. قرآن کریم کی ایک سورت پھلوں کے نام پر بھی ہے، اور اس پھل کا نام ہے انجیر. انجیر کھایا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے. انجیر، اور عربی میں انجیر کو کہتے ہیں تین. تو سورہ 3 جو کہ آخر کے پارے میں ہے. تو یہ کچھ معلوماتی باتیں تھیں جو کہ آپ کی خدمت میں عرض کیں. اب یہ باتیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور جب بھی قرآن پاک پڑھیں، ٹھیک ہے، عربی میں پڑھ رہے ہیں لیکن کوشش کریں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں. اور جب سمجھ کے پڑھیں گے کسی آیت کو تو انشاءاللہ تعالی جب وہ عربی میں پڑھی جا رہی ہوگی تو آپ کے ذہن میں ترجمہ آ رہا ہوگا کہ یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے. تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ الگ الگ انداز سے یہ سیگمنٹ چلتے رہیں گے. اور ججی صاحبان ہوتے ہیں، بچے آیتیں پڑھتے ہیں، اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو نمبر دیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کی اصلاح ہو سکے. تو آج بھی ہمارے ساتھ 4 بچے ہیں، بچوں کی جانب بڑھتے ہیں. جی میرے پیارے بچے، آپ کا نام؟ سفیان اتاری. دوسرے بچے؟ اویس اتاری. تیسرے دوان اتاری. دوان اتاری. انعام رضا اتاری. انعام رضا اتاری، ماشاءاللہ. اور 2 ججی صاحبان، قاری اعجاز صاحب، ماشاءاللہ، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا. قاری آصف صاحب، ماشاءاللہ، آپ کو خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا. قاری آصف صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ مدرسۃ المدینہ میں ناظم بھی ہیں. یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آج چھٹی کرنی ہے. اب والدین جو ہے کس انداز سے ان کو سمجھائیں اس وقت کہ جانا ہی جانا ہے، کیا انداز ہونا چاہیے؟ بعض بچے شوق اور ذوق کے ساتھ مدرسے جاتے ہیں، وہ تو جا رہے ہیں، وہ تو بہت اچھے بچے ہیں. لیکن بعض بچے اس طرح ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے قرآن پاک پڑھنا، دیکھنا، چھونا ثواب کا کام ہے، بہت اجر کا کام ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں شیطان جو ہے وسوسے دلاتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بچے کو
ثواب ملے، اس کے والدین کو اجر و ثواب ملے، تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اس کی فضیلت بتائیں. بیٹا قرآن پاک پڑھنے جائیں گے تو آپ ایک حرف پڑھیں گے تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ہیں، زبردست تو زبردست. آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اور پھر دوسری بات، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قاری اعجاز صاحب، یہ جو بات ہے کہ بچے رو رہے ہیں آج نہیں جاؤں گا، تو اس وقت کس انداز سے قاری آصف صاحب نے کہا فضائل ہوں، بچے کے ذہن میں فضائل بتائیں، آپ کیا بتائیں گے؟ جی مطلب گائیڈ کیا جائے، سمجھایا جائے کہ دیکھیں چھٹی کرنے کے نقصانات ہیں. اگر گھر میں رہیں گے کیا کریں گے؟ کھیلیں گے، کودیں گے، ٹائم ضائع ہوگا. اور وہاں جائیں گے کچھ سیکھیں گے. بندہ ذہن دے کہ ہم نے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے. زبردست. آگے کا اگر ذہن فیوچر کے متعلق بچے کو ذہن نہیں دیں گے نا تو بچہ جو ہے پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اچھا میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ بچوں کو ان کے والدین سے زیادہ اچھا کون سمجھ سکتا ہے؟ بالکل یہ بالکل. پتہ ہوتا ہے یہ رونے والا ہے، اس بات سے اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، اس بات سے خوش ہو جائے گا. والدین کو معلوم ہوتا ہے اور والدہ کو زیادہ معلوم ہوتا ہے، والد صاحب کو ہی معلوم ہوتا ہے. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑی بہت اڑی بازی ہو جائے گی صبح اٹھنے میں، تو صبح اٹھنے میں شاید جب وہ رو رہا ہے نا یہ باتیں آپ بیان کریں تو اس وقت شاید سمجھ میں نہ آئے، تو آپ نے رات کو ہی تیاری کرنی ہے. میں اس چیز سے دیکھیں ناراض ہو جاؤں گا اگر مجھے بولا کہ چھٹی کرنی ہے. آپ ساری باتوں کا محور یہ بنا دیں کہ یہ جملہ کہ چھٹی کے لیے بولنا نہیں ہے. جب آپ کو اٹھایا جائے آپ نے پیار سے محبت سے اٹھ جانا ہے. اور جب آپ اس چیز کا بار بار ذہن بنائیں گے نا، یہ شکایت نہیں آنی چاہیے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی پرابلم ہے آپ ہمیں بتائیں. اور بچے جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ بھی جملہ، بیٹا کوئی بھی بات ہو آپ نے ہمیں آ کے بتا دینا ہے. بعض دفعہ چھوٹی غلطی ہوتی ہے لیکن بچے کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن جب والدین کے علم میں آتی ہے، استاد کے علم میں آتی ہے، بولے بیٹا کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو پیارے بچوں، چھٹی وٹی نہیں کرنی، آپ نے روزانہ مدرسے آنا ہے. ایک کام کیجئے، چھٹی کو چھٹی دے دیں. واہ، چھٹی کو چھٹی دے. ہاں، جب تک میں حافظ قرآن نہ بن جاؤں میں نے چھٹی نہیں کرنی ہے. اور بعض بچے ایسے بھی عید والے دن بھی قرآن پاک لے کے بیٹھے ہیں اور اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر جب وہ قرآن پاک حفظ کیا تو بہت اچھے حافظ قرآن بنے. تو اچھا پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، خوش دلی کے ساتھ پڑھیں. اور خوش دلی سے ہمارا پروگرام دیکھیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. تو آئیے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں، راؤنڈ 1. Voice of Quran, 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 voice of Quran. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، 4 اسٹیپس ہیں، ٹھیک ہے جی. نمبر 1 اسٹیپ ہے ہمارے پاس ایکسیلنٹ. ایکسلنٹ. تو نمبر کتنے؟ 100. 100. دوسرا اسٹیپ ہے ویری گڈ. 3 اسٹیپ. گڈ. گڈ. 4 اسٹیپ ایوریج. ایوریج. اس سے بھی اور نیچے کے اسٹیپ ہیں اور نمبر کم ہوتے چلے جائیں گے. تو کوشش کریں، یہ ہمارے پاس 4 درجے ہیں، تو ان چاروں میں سے آپ کوئی بھی ایک درجہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ دیکھیں کس پوزیشن میں جاتے ہیں. 100 نمبر، 90 نمبر، 80 نمبر. تیار ہیں بچوں؟ چلیں. جی. اور اس راؤنڈ سے آپ دیکھیں کتنے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو سفیان بھائی آپ کی جانب آئیں گے اور آج بچے کی تلاوت کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک کی تلاوت ہوگی. اور آپ نے تلاوت جو کرنی ہے وہ ترتیل والے انداز میں، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. شروع کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى
أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله ولا باليوم الآخر ولهم عذاب أليم. उवैस अत्तारी आपकी तरफ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا ولا باليوم الآخر وما هم بمؤمنين. चले मेरे बेटे, दुआन अत्तारी आपकी बारी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. جی انعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق اللہ العظیم. آئیے اب ان آیات کا خلاصہ سنتے ہیں. آیت نمبر 6 کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہیں کہ آپ انہیں اللہ پاک کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ پاک کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں. اور آیت نمبر 7 کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں نہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ ہی اس سے نفع یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ پاک کی آیات اور اس کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. پیارے بچوں، آیت نمبر 8 کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کے بارے میں فرما دیا کہ یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں، اور ساتھ میں ہی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بھی بتا دی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ججی صاحبان. ماشاءاللہ ہمارے محمد سفیان اتاری نے اچھی کوشش کی، مگر پیارے بچے آیتوں میں غلطی ہو گئی آپ سے. آپ نے جو ہے ایک تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کی جگہ علیم پڑھ دیا، پھر آپ درست کیا. اچھا، اور اس کے علاوہ چوتھی آیت جو آخری آیت تھی وہاں پر بھی آپ جو ہے بہت بڑی مسٹیک کر کے گئے، غلطی کر کے گئے. وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ تھا،
وما ہم بمؤمنین، یہاں بھی آپ نے غلط پڑھا. تو یہ آپ سے کافی غلطیاں ہوئی ہیں، اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 50 نمبر. جی ہاں، محمد سفیان نے اگرچہ اچھی کوشش کی، ادائیگی لب و لہجہ بہت اچھا، بھولنے کی اور مزید حرف میں اضافہ کرنے کی غلطیاں کی، جیسے عظیم انہوں نے چھوڑ دیا. اسی طرح وبالیوم الآخر کی جگہ ولا کا اضافہ کیا، اور اسی طرح آخری جو کلمے سے پہلے وما ہم بمؤمن، وما یہ بھی چھوڑ دیا. بھول کی اغلاط ہوئی ہیں، 100 میں سے 50 نمبر دیے گے. جی قاری صاحب اویس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اویس بھائی نے ماشاءاللہ تلاوت اچھی کی، اچھا انداز بھی تھا، مگر یہ ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں، عین کی ادائیگی، دیگر چیزیں، تھوڑا غنہ وغیرہ، اور ساتھ میں آیت آخر میں آپ نے غلط پڑھ دی، تو اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 60 نمبر. آپ کی طرف سے قاری صاحب؟ اویس بھائی نے ماشاءاللہ ان کی بھی قرأت کا انداز ترتیل کا جو ہونا چاہیے مشق کا اچھا تھا، لیکن جیسے ام لم تنذرہم، را جو ہے غیر قلقلہ، اس میں انہوں نے را کو ہلایا، قلقلہ کیا، اس نے حرف مستعلیہ کی ادائیگی میں کچھ کمی محسوس ہوئی. وبالیوم الآخر میں اویس بھائی نے بھی وہی غلطی کی، یعنی ولا کا اضافہ کیا. اس لیے اویس بھائی کو ہم دیتے ہیں ایوریج، یعنی 70 نمبر. جی قاری صاحب جی، دعان کے بارے میں کیا کہیں؟ دعان بھائی نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا، اچھی کوشش تھی. مد متصل کی ادائیگی متاثر رہی، کوشش کریں اس کو پورا کریں. اور غنے کی ادائیگی مد اصلی غشاوہ نہیں، غشاوہ، غشاوہ، اب آپ کریں گے غشاوہ. تو اب غور کریں کہ ایک الف والے کو آپ زیادہ کھینچیں گے تو یہ غلط ہوگی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ٹھیک ہے، اعلیٰ پہ مد ہے، مد کو پورا کریں. اور آخر میں جو ہے قاف کی ادائیگی بھی تھوڑا سا، مَن یقول، آخری آیت میں قاف کی ادائیگی مَن یقول، یہ ادائیگی کمزور محسوس ہوئی. اور اخفاء شفیع کا غنہ وما ہم بمؤمنین، تو یہ بھی آپ پورا کریں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے آپ کی خوبصورتی بڑھے گی. تو آپ کو مگر یہ ہے کہ آپ نے اوورال اچھا پڑھا، آپ ہو گئے ہیں گڈ، آپ کو دیے جائیں گے 80 نمبر. دعان بھائی نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. لیکن ترتیل جب کی جاتی ہے اس کے اندر، ہم نے جب پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس مکمل جو آیت ہے، 4 آیت پڑھ رہے ہیں یا 5 آیت، کہ کہاں کہاں وقف کرنا ہے. تو جب وقف کا ہمیں پہلے سے علم ہوگا تو اس جگہ پر وقف کریں گے، دوبارہ وہیں سے اعادہ یعنی لوٹانا، ملا کر پڑھنا، جی اس کی بھی تیاری کریں گے تو مزید آپ اچھا اور پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ نے یہاں پر وقف کیا تھا وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اب تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں وقف کر دیا، تو آپ کو آگے پڑھنا چاہیے تھا. پھر آپ نے دوبارہ یہیں سے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ پڑھا، تو آگے غشاوہ تک پڑھنے میں پھر آپ کی سانس جو ہے پھولنے لگی تھی. کوشش کریں جہاں وقف تھا اس کے اگلی آیت سے پھر آپ ملا کر پڑھیں. دوسرا یہ کہ وما ہم بمؤمنین، یہاں پہ میم ساکن وما ہم میں غنہ کرنا تھا، یہ کمی محسوس ہوئی. آپ ہو گئے گڈ، یعنی 80 نمبر. سبحان اللہ. انعام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انعام بھائی نے بھی کوشش کی ہے. اچھا، انعام بھائی جو پڑھتے ہیں نا، تھوڑا ناک کی طرف زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو ناک سے نہ پڑھیں، ناک سے کلیئر کریں، اپنی آواز کو کلیئر کریں، تو یہ اور اچھے ہو جائیں گے آپ. اچھا، ان ہے ان، اس کو اگر ان کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قلقلہ ہو جائے گا. نون ساکن میں قلقلہ نہیں ہوتا، تو آپ نے قلقلے سے بچنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے غنے کی مقدار، ختم اللہ میں بھی ختم اللہ، ناک کی طرف ملان ہو جاتا ہے، تو ناک سے بچائیں، ٹھیک ہے. اور سانس آخر میں آ کے آپ نے جو ہے نا سانس توڑ دیا تھا، تو آخری آیت پر جب آپ اینڈ کر رہے تھے وما ہم بمؤمنین، سانس لے لیا، تو آپ نے سانس ایسے لینا نہیں ہے، اس سے بچنا ہے. پھر بھی آپ نے اچھی کوشش کی، آپ ہو گئے ایوریج 70 نمبر. سبحان اللہ. آپ کی طرف سے قاری صاحب؟ جی ہاں، انعام بھائی نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، لیکن آواز جو ہے ناک میں جا رہی تھی. غنہ اور اخفا کی آواز تو چلیں، یہ تو ناک میں جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم نے جو
नाक में आवाज़ ले जाके नहीं पढ़ना होता है, इसका ख्याल रखना है। इसी तरह बाज़ पूर्व जो हर्फ पूर्व पढ़ना है उसको मोटे ही करना है, पूर्व पढ़ना है, जो बारीक पढ़ना है बारीक पढ़ना है, इसका भी हमने ख्याल रखना है। इसमें जलालत अल्लाह का नाम ख़तमल्लाहु, तो इसको पूर्व ज़ाहिर करना है, पूर्व पढ़ना है अल्लाह के नाम को, और आखिर में आपने सांस तोड़ दें। तो आपको दिए जाते हैं 70 यानी एवरेज। प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा राउंड 1 इख्तिताम हुआ। अब बढ़ेंगे राउंड 2 की जानिब। Voice of Quran, 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 voice of Quran. राउंड 2 का तरीक़ेकार ये होगा कि आपके करीब में जो एक बटन है, आपने इस बटन को प्रेस करना है तो आपके करीब में जो लाइट है ये लाइट रोशन हो जाएगी। अगर जवाब आता है तो आपने बटन को दबाना है, अगर जवाब नहीं आता तो आपने बटन को नहीं दबाना है। अगर जवाब दुरुस्त हो गया तो आप एक सवाल के दुरुस्त जवाब पर 20 नंबर हासिल कर सकते हैं, और अगर जवाब आपने नहीं दिया सही, बजर का बटन दबा दिया और आयत पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपके 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जवाब आता है तो जब ही आपने बजर के बटन को दबाना है। तो पहले सवाल की जानिब बढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जिसमें फरमाया गया कि हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया? जी सुफियान। ورفعنا لك ذكرك तर्जमाए कंजुल इरफान, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। थोड़ा सा काफ जो है आखिर में वरफ़अना लका ज़िक्रक, रा तो पुर होगा मगर काफ को आपने बारीक रखना, थोड़ा पुर की तरफ महसूस हुआ तो आपको दिए जाएंगे 10 में से 8 नंबर। आपकी तरफ से जी हाँ, सुफियान भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, 10 में से 10 नंबर। माशाअल्लाह। सवाल नंबर 2, कुरान पाक की आयत सुनाई जिसमें इस बात का जिक्र है कि घोड़े, खच्चर और गधे को सवारी के लिए पैदा किया गया है। जी चलो पढ़ो दुआन। والخيل والبغال لتركبوها وزينة तर्जमाए कंजुल इरफान, और उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और ये तुम्हारे लिए जीनत है। आयत इन्होंने जो पढ़ी उसमें से एक कलमा हमारे दुआन भाई ने छोड़ दिया, वल हमीरा, तो ये है कि आपको दिए जाएंगे 10 में से 6 नंबर। आपकी तरफ से कैसे? जी हाँ, आयत में एक कलमा छोड़ा, 10 में से 7 नंबर। सवाल नंबर 3, कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जिसमें ईमान पर साबित कदम रहने वालों का जिक्र है? जी सुफियान। إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون तर्जमाए कंजुल इरफान, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर साबित कदम रहे तो ना उन पर खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। जी माशाअल्लाह, 10 में से 10 नंबर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। माशाअल्लाह, 10 में से 10 नंबर। सवाल नंबर 4, कुरान पाक की वो आयत सुनाइए जिसमें फरमाया गया कि नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। जी दुआन। إن الأبرار لفي نعيم आयत ये सही नहीं पढ़ सके बेटा, अब आपने आयत ही दुरुस्त नहीं पढ़ी तो अब आपको नंबर दिए नहीं जाएंगे बल्कि आपसे नंबर ले लिए जाएंगे। 10 नंबर आपसे माइनस हो गए। मैं चाहूँगा कि सब आयत पढ़ दें। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत। तर्जमा कंजुल इरफान, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती है। आपने ये आयत पढ़नी थी बेटा। सवाल नंबर 5, कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जिसमें इस बात का जिक्र है कि नेक लोग चैन में हैं? जी सुफियान। إن الأبرار لفي نعيم तर्जमा कंजुल इरफान, बेशक नेक लोग ज़रूर चैन में जाने वाले हैं। माशाअल्लाह, 10 में से 10 नंबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 10 में से 10 नंबर। सवाल नंबर 6, कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जिसमें हाथी वालों का जिक्र किया गया है? जी सुफियान। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل तर्जमा कंजुल इरफान, क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? माशाअल्लाह, सुफियान भाई ने मजीद 10 नंबर हासिल कर लिए। سبحان الله जी हाँ, सुफियान भाई ने 10 में से 10 नंबर हासिल कर लिए। سبحان الله
سوال نمبر 7، قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں یہ فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں. جی سفیان. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. آپ بیٹا آیت جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھ سکے، آپ نے کوئی دوسری آیت پڑھ دی. صحیح آیت کیا ہے؟ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ترجمہ کنز العرفان. بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. تو یہ آیت آپ نے پڑھنی تھی، تو جس کی وجہ سے آپ کو نمبر دیے نہیں جائیں گے بلکہ 10 نمبر آپ کے مائنس ہو گئے. اس راؤنڈ کا آخری سوال، سوال نمبر 8. قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی آنکھ تیار کر رکھی ہے؟ جی چلیں انعام. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أغلالا وسعيرا. ترجمہ کنز العرفان. بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. جی آپ نے آیت کے حصے میں واو جو ہے وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، تو آیت واو ہے، میں درست پڑھ دیتا ہوں. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. تو آپ نے واو چھوڑ دیا، آپ کو دی جائیں گے 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انعام بھائی کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. زبردست. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا راؤنڈ 2 کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. پیارے بچوں، راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین کے اوپر ایک آیت نظر آئے گی، اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. اب کی بار جو آپ نے تلاوت کرنی ہے حدر والا انداز ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسری آیت نظر آئے گی، اس کی بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے حدر والے انداز میں. تو کوشش کریں اچھے انداز سے پڑھیں. اگر دونوں آیتیں آپ نے اچھے انداز سے پڑھیں تو آپ کو 200 نمبر مل جائیں گے. تیار ہیں؟ شروع. سفیان. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس طرح یہ بچوں نے تلاوت کی. اب ہم بڑھیں گے ججز صاحبان کی جانب، دیکھتے ہیں کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے. جی قاری صاحب، سفیان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قاری حاصل ماشاءاللہ سفیان نے الحمدللہ دونوں آیت بہت اچھے انداز میں پڑھی. ماشاء اللہ. ان کو 100 میں سے 100 نمبر. آپ نے جی ماشاءاللہ دونوں آیتیں میں اتفاق کروں گا قاری آصف صاحب سے بہت اچھے انداز سے پڑھی. سفیان بھائی نے 100 میں سے 100 نمبر. ماشاء اللہ زبردست. اویس اتاری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اویس بھائی نے پہلی آیت میں تھوڑے غنّے کمزور کیے تھے، دوسری آیت میں اچھا پڑھا انہوں نے. 100 میں سے 98 نمبر. چلیں جی آپ کی طرف. اویس بھائی نے اچھا پڑھا، 100 میں سے 100 نمبر. زبردست ماشاء اللہ. جی قاری صاحب، دعان کے بارے میں کیا کہیں؟ دعان بھائی نے دونوں آیتیں بڑے اچھے انداز سے پڑھی، ان کو 100 میں سے 100 نمبر. ماشاء اللہ. آپ کی طرف سے ماشاءاللہ دعان بھائی کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. ادائیگی لہجہ بہت ہی خوبصورت. ماشاء 100 میں سے 100 نمبر. زبردست ماشاء اللہ. انعام بھائی نے پہلی آیت بہت پیاری پڑھی، اس میں ہم نے 50 نمبر دیے، مگر دوسری آیت میں پھر تھوڑا سا ہلکا سا ناک کی طرف آپ نے پھر ناک میں آواز لے جاتے ہیں نا، تو اس سے تھوڑا سا بچائیں گے نا اور اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے انعام بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبر. آپ کی طرف سے انعام بھائی کو 100 میں سے 98 نمبر. ماشاءاللہ. تو اس طرح ہمارا راؤنڈ 3 بھی کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں، راؤنڈ 4 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک بچے سے 5 آیتیں سنی جائیں گی، اور طریقہ کار یہ ہے کہ قاری صاحب جو آیت پڑھیں گے آپ نے اس سے اگلی آیت پڑھنی ہے. اگر آپ نے درست پڑھی تو آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے. اگر 5 آیتیں درست ہو گئیں تو آپ کو 50 نمبر دیے جائیں گے. طریقہ کار سمجھ گئے؟ تو ایک قاری صاحب ایک بچے سے سنیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. پیارے بچے آپ یہ آیت نہیں پڑھ سکے، اگلی آیت صاحب سے سوال کرتے ہیں. ان لکم فیہ لما تخیرون أم لكم كتاب فيه تدرسون وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. अगला सवाल समाप्त फरमाए। वला यसअलु हमीमुन हमीमा। जी जवाब नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं। वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया। ये भी जवाब नहीं आ रहा। असा रब्बुना अन युब्दिलना खैरन मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून। अगला सवाल आपसे। वमकरू मकरन कुब्बारा। प्यारे बच्चे, आपसे 5 सवाल किए गए और आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। चलें, इनाम की बारी है। कारी हासिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा। قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله
وإنما أنا نذير مبين. ماشاء اللہ، ہمارا یہ راؤنڈ 4 کمپلیٹ ہوا. اب کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ آئیے بڑھتے ہیں ججز صاحبان کی جانب. جی قاری صاحب، سفیان اتاری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سفیان بھائی نے ماشاءاللہ شروع کے 2 جوابات بالکل درست دیے، 10 نمبر وہاں. پھر بقیہ 2 جواب انہوں نے غلط دیے، آیت نہیں پڑھ سکے. اور تیسرا جو ہے آیت کا شروع کا حصہ آپ نے پڑھا اور پھر بقیہ بھول گئے، اس میں ہم نے آپ کو 5 دیے ہیں. آپ کو ٹوٹل 50 میں سے 25 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اویس کے بارے میں کیا کہیں گے قاری صاحب؟ یہ اویس بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھا سنا، اچھا انداز رہا. 5 آیتیں درست انداز میں پڑھی. صرف ایک آیت کے ایک کلمے کے اندر کأنہم اعجازو، زا جو ہے زال سے بدل دیا، تو کچھ کمی محسوس ہوئی. 50 میں سے 48 نمبر. جی قاری اعجاز صاحب، آپ کی طرف سے دوان بھائی سے 5 سوالات کیے گئے اور وہ کسی سوال کا جواب نہ دے پائے. کوشش کریں اپنی منزل کو یاد کریں، قرآن کو یاد کریں، بار بار دہرائیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ بھی آگے آئیں گے اور اچھے انداز سے سنائیں گے. کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. انعام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انعام بھائی کی ماشاءاللہ یادداشت ممتاز ماشرف رہی. 5 آیتیں درست بہت اچھے انداز میں پڑھی انہوں نے. 50 میں سے 50 نمبر. ماشاءاللہ. تو اب بڑھتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کی جانب کہ کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. سفیان اتاری نے حاصل کیے ہیں 403 نمبر. اویس اتاری نے حاصل کیے ہیں 376 نمبر. اور دوان اتاری نے حاصل کیے ہیں 373 نمبر. انعام اتاری نے حاصل کیے ہیں 349 نمبر. تو یوں آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے بچے سفیان اتاری نے. سبحان اللہ. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اویس اتاری. اویس اتاری نے. سبحان اور اللہ. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے دوان اتاری نے. اور چوتھی پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بچے انعام اتاری نے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. دعوت اسلامی زندہ باد. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آمین آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ. آمین. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.